دنیا کے سب سے مالدار شخص ایلن مسک نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، خدا کے وجود پر یقین کر لیا ہے، تو ایلن مسک نے واضح کر دیا کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، کریٹرز پر ان کا یقین ہے۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کیا ایلن مسک نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے مذہب اسلام کو اپنا لیا ہے یا پھر عیسائی دھرم کو انہوں نے اختیار کیا ہے؟ ایلن مسک کا اب موجودہ نظریہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے، میرا بھی سوال ہے، اور آگے میں اس کا آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیٹی ملر نے ایلن مسک سے کیا سوال کیا اور انگریزی میں کیٹی ملر کے ورڈ کیا تھے۔ یہ پورا پوڈ کاسٹ تقریباً 1 گھنٹے کے دورانیے کا ہے اور کئی سارے مدعے پر بات چیت ہوئی۔ Who do you look up to the most? The Creator. What's your current position on God? God is the Creator. You don't believe in God, though, do you? Well, I believe this universe came from something. People have different labels. پوڈ کاسٹ کے دوران کیٹی ملر کا سوال ہوتا ہے ایلن مسک سے، ہو ڈو یو لک اپ ٹو دا موسٹ، کہ آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، آپ سب سے زیادہ آئیڈیل کس کو مانتے ہیں؟ اور ایلن مسک کا جواب ہے دا کریٹر۔ اگلا سوال ہے، کیونکہ کوئی بھی انٹرویو کرے گا، کسی کا پوڈ کاسٹ ہوگا تو انٹرویو لینے والا یہاں پر یقینی طور پر کاؤنٹر کوشچن کرے گا، پوچھے گا کہ کریٹر سے مراد خدا تو نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ کریٹر کسی کا نام نہیں، اس طرح کی کوئی شخصیت نہیں، اور کریٹر کو ایلن مسک سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں۔ اسی لیے ملر نے اگلا کوشچن کر دیا، واٹس یور پوزیشن آن گاڈ؟ تو ایلن مسک کا جواب ہے، گاڈ از دا کریٹر، کہ جو کریٹر ہے وہی خدا ہے یا خدا ہی کریٹر ہے۔ کریٹر کو آپ اردو میں، عربی میں خالق کائنات کہہ سکتے ہیں، یا اسی کو فارسی میں خدا کہا جاتا ہے کہ جو خود سے آنے والا ہے، اور اللہ کو بہت سارے لوگ خدا بولتے ہیں، انگریزی میں گاڈ کہا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہوتا ہے ملر کا، یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ، کہ آپ خدا پر یقین نہیں کر سکتے، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایلن مسک اس کا جواب دیتے ہیں، well, I believe this universe came from something. People have different labels for God. میرا یقین ہے کہ یہ دنیا کسی کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اور پیپل اس کو الگ الگ عنوان دیتے ہیں، الگ الگ لیبل دیتے ہیں، یعنی خدا کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کوشچن ہوتا ہے ملر کا، do you believe there is a super consciousness watching human action and judging people after death؟ کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہاں کوئی ایک سپر پاور ہے، کوئی ایک طاقت ہے جو لوگوں کو دیکھتی ہے اور مرنے کے بعد کا، موت کے بعد کے اعمال کا جائزہ لیتی ہے؟ یہ کیٹی ملر نے ایلن مسک سے پوڈ کاسٹ کے دوران سوال کیا اور انہوں نے کھل کر توحید پر، کریٹر پر بات چیت کی۔ 2013 میں ایک انٹرویور نے ایلن مسک سے یہی سوال کیا تھا کہ ڈو یو بلیو دیئر از اے سپر کانشیسنس، کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس دنیا میں کوئی سپر پاور ہے، کوئی طاقت ہے جو انسانوں پر نظر رکھتی ہے، مرنے کے بعد کے اعمال پر نظر رکھتی ہے، کہ اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا؟ اور سال 2013 میں اس سوال کا جواب ایلن مسک کا یہ تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کے اعمال پر نظر رکھتی ہو۔ موت کے بعد اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی باشعور انسان اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک اور سوال پہلے ایلن مسک سے کیا گیا تھا، اور یہ سوال تھا 2024 کے امریکی صدارتی الیکشن سے پہلے۔ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کرسچینٹی پر، عیسائیت پر یقین رکھتے ہیں؟ اور اس وقت ایلن مسک کا کہنا تھا کہ میں اپنے آپ کو کلچرل عیسائی مانتا ہوں لیکن مکمل طور پر عیسائی نہیں مانتا ہوں۔ اسی طرح ایلن مسک کا کہنا تھا ایک مرتبہ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر یقین رکھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑوسیوں کا خیال کرنے کا جو کہا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے اس کے ساتھ تم نرمی برتو، اسے معاف کر دو، تو پہلے میں نے کہا کہ ننسنس بات ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں مجھے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے بہت زیادہ اہم ہے، کہ دشمنوں کو بھی درگزر کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے پیچھے ایک پیغام ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو کلچرل عیسائی مانتا ہوں۔ یہ ایلن مسک کے مختلف انٹرویوز کا خلاصہ ہے، لیکن دسمبر 2025 کے انٹرویو میں ایلن مسک نے اپنے آپ کو
تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کریٹر پر یقین رکھتے ہیں۔ ایلن مسک نے اس دنیا کو وجود نہیں بخشا یا دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ خالق کائنات کے ذریعے ہی یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ ایلن مسک نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایلن مسک کا مذہب کیا ہے؟ کیا وہ اسلام کے مطابق خدا کو مان رہے ہیں، عیسائیت کے مطابق خدا کو مان رہے ہیں، یا پھر یہودی مذہب کے مطابق خدا کو مان رہے ہیں؟ اور اس کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے۔ اس دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کا اس بات پر یقین ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ کسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔ کوئی خالق کائنات ہے جو نظام کو چلاتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند، سورج اور ستاروں کو پیدا کیا، جس نے سمندر کو پیدا کیا۔ اگر بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتی ہے، اگر ہوا چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اب ایلن مسک اسلامی عقیدہ کے مطابق خدا کو مان رہے ہیں، عیسائی عقیدہ کے مطابق اس کو جانتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں خدا کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ عیسائی خدا کو مانتے ہیں لیکن تثلیث کے ساتھ، یعنی تین خداؤں کو ملا کر وہ ایک خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، یہ تینوں مل کر گاڈ بنتے ہیں، یہ تینوں مل کر اللہ اور خدا بنتے ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اللہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اور جب یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، پھانسی دینے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنیں گے، پوری دنیا کو وہ لیڈ کریں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اس عقیدے کا حصہ ہے، جبکہ اسلام میں یہ واضح لفظوں میں ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شادی کے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور ان کی پاک دامنی پر یقین کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ جب جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ ایک دنیا کا نظام ہے کہ ماں باپ کے آپس میں ملنے سے ہی بچے کی ولادت ہوگی، لیکن اللہ چاہے تو اس سسٹم کے بغیر بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کا اظہار تھا، جس کو سبھی نے مانا۔ جن لوگوں نے نہیں مانا وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب عیسائی اسی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے مریم علیہ السلام سے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی کچھ ایسی طاقت تھی اور حضرت مریم کے اندر بھی ایسی کوئی طاقت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عیسائیوں نے تینوں کو ملا کر خدا مان لیا، لیکن اسلام کے عقیدے میں توحید ہے، ایک ہی اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کے نظام میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہودی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے، خدا ہے، لیکن یہودی صرف اپنے پروفیٹ حضرت موسیٰ کو یا ان سے پہلے کے نبی کو مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودی نہیں مانتے۔ اس وجہ سے یہودی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ عقیدے ہیں خدا کے یقین کو، خدا کے ماننے کو، لیکن گاڈ ایگزسٹ یہ سب سے میٹر ہے، اور اگر کوئی اس بات کو مان لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ملحد نہیں ہے، کمیونسٹ کی فہرست میں اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ اب ایلن مسک نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ وہ کلچرل عیسائی ہیں، یعنی مکمل طور پر وہ عیسائیت کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ یقین کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بہتر مانتے ہیں، اسی طرح دوسرے انبیاء کی تعلیمات کو بھی وہ بہتر مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ایلن مسک نے ابھی تک اپنے آپ کو نہ تو واضح طور پر عیسائی قرار دیا ہے، نہ ہی انہوں نے مسلمان بتایا ہے، نہ یہودی بتایا ہے، لیکن خالق کائنات کو، خدا کے وجود کو ایلن مسک نے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔